الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الجمعة من غير عذر كتب له منافقا أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز سامعین کرام، اللہ تبارک تعالی قادر مطلق ہیں، کسی بھی چیز کو بنانا چاہیں بگاڑنا چاہیں اپنا ایک حکم صادر فرمائیں گے کن تو وہ چیز ہو جائے گی، اور کسی چیز کو بگاڑنا چاہیں تباہ برباد کرنا چاہیں اپنا حکم صادر فرمائیں گے وہ چیز تباہ اور برباد ہو جائے گی۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک نظام چلایا ہے، اللہ اس نظام کے محتاج نہیں ہے، روح اللہ کے حکم سے نکل سکتی ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ ذمہ داری حضرت اسرائیل ملک الموت علیہ السلام کو دیے ہوئے ہیں، اور اس کا ایک نظام ہے۔ شب برات کے موقع پر پرچی دے دی جاتی ہے اگلے شب برات تک کے لیے، کن کا کوٹا ختم ہونے والا ہے، کون آنے والے ہیں، کون جانے والے ہیں۔ بادلوں پر اللہ نے فرشتے مسخر فرمائے ہیں، حکم ہوتا ہے وہ بادل چلاتے ہیں، حکم ہوتا ہے بادل روک لیتے ہیں۔ ہم درود پاک پڑھتے ہیں، اللہ اگر چاہے ہواؤں کے دوش پر وہ درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ فرشتوں کو اس پر مقرر کیا ہے کہ ہمارے درود پاک کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب سے مخلوق کو پیدا کیا اور جب تک مخلوق رہے گی ایک پتا بھی اللہ کے علم کے بغیر گر جائے یہ ہو نہیں سکتا، لیکن اس کے باوجود
صبح اور شام کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کرنے کی ذمہ داری اللہ نے فرشتوں کو دے رکھی. ہفتے بھر کے اعمال پیش کرنے کی ذمہ داری الگ فرشتے ہیں جو پیر اور جمعرات کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں اعمال پیش فرماتے ہیں. جانتے ہیں سب کچھ. برامن کاتبین کیا لکھ رہے ہیں، ہم نماز کے بعد کیا کریں گے، کیا تبصرہ کریں گے، کہاں جائیں گے، کیا کھائیں گے، حلال ہے حرام سب کچھ. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک نظام چلا رکھا ہے. ایسے ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے جب دنیا کو بنانے کا ارادہ فرمایا، زمین کے بنانے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے 2 دن لیے ایک نظام کے تحت. اگر کل کہیں تو زمین بن جائے گی. اتوار اور پیر کے دن اس زمین کو بنایا گیا. منگل، چہارشنبہ، جمعرات، جمعہ 4 دن آسمان کے نظام کو بنایا گیا. ہفتے کے دن کو خالی رکھا گیا. زمین و آسمان کا نظام 6 دن میں بنا، ہفتے کا دن خالی رکھا. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر قوم سے یہ کہا کہ تم اپنے لیے پسندیدہ دن منتخب کر لو، سلیکٹ کر لو. تو یہودیوں نے کہا کہ ہفتے کا دن خالی دن ہے، وہ ہمارا مقدس دن ہوگا، مبارک دن ہوگا. نصارہ سے کہا کہ تم سلیکٹ کر لو. تو انہوں نے کہا کہ چونکہ دنیا بنانے کی ابتدا اور شروعات اتوار کے دن سے ہوئی تو انہوں نے سنڈے کو لے لیا، اتوار کے دن کو لے لیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور طفیل میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو سب سے قیمتی دن تھا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ سورج جن دنوں پر طلوع ہوتا ہے، وہ جنوری ہو، فروری ہو، رجب ہو، شعبان ہو، شوال ہو، سورج زمین پر جن دنوں میں طلوع ہوتا ہے جمعہ سے بہتر اور کوئی دن نہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پسندیدہ اور آپ کی امت بہت زیادہ پسندیدہ. تو ہر چیز اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی جو پسندیدہ ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برآمد فرمائی. اور جب انسان کسی سے محبت کا معاملہ کرتا ہے تو محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ بڑی رعایتیں برتتا ہے. 2-4 بچے ہیں، اس میں ایک بچے سے زیادہ محبت، تو کچھ شرارت کیا تو نظر انداز کر دیا، دوسرے ذرا سے کیے تو اس کو مارنے لگے، پیٹنے لگے، اور ذرا سی اس کی اچھائی پر اس کو انعام دینے لگے، ٹافی دینے لگے. اللہ تعالیٰ کو اس امت سے اس درجے محبت ہے. میں چھوٹی سی، حالانکہ اس وقت یہ عنوان نہیں، چھوٹی سی مثال میں عرض کے دیتا ہوں تاکہ ہم اپنی زندگی میں وہ عمل لا سکیں. حج کو جانے کا عمل کتنا پرمشقت عمل ہے. آدمی پاسپورٹ بنانا مستقل ایک مسئلہ، اس کے لیے پیسہ جمع کرنا مستقل ایک مسئلہ، اس کے بعد ویزا اسٹامپنگ کرنا اس کے لیے مستقل مسئلہ. خون کے آنسو بعض مرتبہ رونے لگتا ہے. ایسے حالات حج کے سفر کے اندر پیش آتے ہیں. عمارتیں کہیں کے کہیں ہو گئی، مینا کے اندر خیمہ جو ہے بھول گیا، پیر سوج گئے، گاڑیوں کی جو ہے گاڑیوں کا انتظام نہیں، طواف زیارت کے لیے بیوی الگ ہو گئی، میاں الگ ہو گئی. جو لوگ گئے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں بڑا امتحان کا، آزمائش کا، محبت بھرا سفر ہے. جا کر آنے کے بعد آدمی کئی ہفتوں تک اپنی تھکان نکالتا ہے، اور بڑے کڑے شرائط شریعت مطہرہ نے رکھے ہیں کہ ذرا سی بے ادبی ہوئی اللہ کے گھر کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی، حج کے اندر احرام کے اندر غلط پیسہ لگا تو پھر الٹا لینے کے دینے پڑ گئے. اللہ کے عذاب کو مول کر لے کر آتا ہے. حاجی کیا نعمتیں لے کر آئے. اللہ کو اس امت سے اس درجے پیار ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ فجر کی نماز کے بعد دینی کاموں کے اندر کوئی آدمی لگ جائے، ذکر کے اندر لگ جائے، تلاوت میں لگ جائے، تفسیر پڑھنے میں لگ جائے،
دینی مذاکرے میں لگ جائے، سورج طلوع ہونے کے 15 منٹ بعد 20 منٹ بعد 2 رکعت نماز پڑھ لے، اللہ نے کہا کہ تمہیں حج مبرور کا ثواب مرحمت فرما دیں گے۔ باپ کے چہرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حج مبرور کا ثواب دے دیں گے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر شفقتیں ہو رہی ہیں، عنایتیں ہو رہی ہیں، مہربانیاں ہو رہی ہیں۔ اللہ کو بڑی محبت ہے اس امت سے، یہ امت آخر میں آئی اور سب سے پہلے جنت میں جائے گی، اور قوم کے جو پیغمبر ہیں جب ان کے حق میں گواہی دلائی جائے گی تو وہ لوگ انکار کر دیں گے۔ یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے گی کہ پیغمبروں نے دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا۔ جو سید الایام تھا، فضیلت والا دن تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحمت فرمایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اسی دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے پتلے کو بنایا، اسی دن اللہ تبارک تعالیٰ نے روح کو ڈالا، اسی دن اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر ان کو داخل کیا، اسی دن اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے پیش کیا، اسی دن اللہ تبارک تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی کشتی کو کنارے لگایا، اور اسی دن دنیا میں اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھیجا۔ کہیں گے کہ بھئی جنت سے نکال کر دنیا میں بھیجنا کون سی نعمت ہے؟ یہ نعمت ہی تو ہے کہ ہم جیسے بدکار سیاہکار حضرت آدم علیہ السلام آنے کی برکت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل ہوئے۔ اگر نہ آتے تو پھر نہ قومیں بنتی نہ امتیں بنتی، آنا بھی رحمت تھا اللہ تبارک تعالیٰ کی حکمت میں۔ تو بے شمار چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ نے جمعہ کے دن رکھی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے مرحمت فرمایا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت برپا کریں گے بھی تو جمعہ ہی کے دن برپا فرمائیں گے۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا خاص اہتمام کرنے کی امت کو تاکید فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، کہ کہا کہ یہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، اور اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے یہ بتایا کہ جمعہ کا دن کتنی اہمیت اور تاکید والا دن ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ کی مخلوق میں بعض کو بعضوں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے فضیلت دی ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ رسول ہیں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ سوالات پیغمبر ہیں، لیکن ان سوالات پیغمبروں کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے 4 پیغمبروں کا مقام کچھ اور بنایا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، حضرت عیسیٰ روح اللہ، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اولو العزم 4 پیغمبر ممتاز ہیں سوالات پیغمبروں میں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے 4 کتابیں نازل فرمائیں، توریت، زبور، انجیل، کلام پاک۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کروڑوں بنائے، لیکن ان میں 4 فرشتے مشہور بنائے، جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ میں لاکھوں مجتہد بنائے جو دین اسلام کے مسائل کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، لیکن 4 اللہ تبارک تعالیٰ نے ان میں مشہور فرمائے۔ حضرت بارہ حقانی رحمۃ اللہ علیہ اس 4 پر مستقل ایک نظم کہی ہے۔ صحابہ کرام سوالات تھے، ان میں 4 صحابہ، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر الخطاب، حضرت عثمان غنی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ پھر ان 4 میں سے اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فوقیت دی اور ایک کا مرتبہ تمام پر اونچا کیا۔ 4 کتابوں میں کلام پاک کا مرتبہ اونچا کیا، 4 پیغمبروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اونچا کیا، 4 صحابہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اونچا کیا، 4 مجتہدوں میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقام و مرتبہ اونچا کیا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے راتوں کے اندر 4 راتیں بڑی مقدس اور بابرکت بنائی، ایک شب برات بنائی، ایک شب قدر بنائی، ایک شب عرفہ بنائی، اور شب عیدین جو عید والی رات ہے ان میں یہ بنائی۔ اور دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے قربانی والا دن، عید الفطر والا دن، جمعہ کا دن،
اور عرفہ کا دن بنائیں، لیکن ان جیسے بات کو بات پر فضیلت ہے، اللہ نے ان 4 دنوں میں جمعہ کے دن کو فضیلت دی۔ عرفہ کے دن سے بھی زیادہ قیمتی ہے، عید الفطر کے دن سے بھی زیادہ قیمتی ہے، عید الاضحیٰ کے دن سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ بڑی فضیلت اور بڑا مقام دیا جب مسلم سربراہان اس ہندوستان کے اندر حکومت کر رہے تھے، اگرچہ کہ تمام کے تمام دیندار نہیں تھے، لیکن جب جمعہ کا دن آتا تو عجیب قسم کی فضا ہوتی تھی، دکانیں بند ہو جاتے تھے، بازار بند ہو جاتے تھے، لنگر کھل جاتے تھے، غریبوں کی مدد کی جاتی تھی، یتیموں کی مدد کی جاتی تھی، ہاتھی پر بادشاہ کی سواری آتی تھی، سونا تقسیم ہوتا تھا، چاندی تقسیم ہوتے تھے، سکہ تقسیم ہوتا تھا، جگہ جگہ لنگر جو ہے بنے جاتے تھے، کھانا تقسیم ہوتا تھا، ایک عجیب عید کا ماحول تھا۔ لوگ جاری ماز لے کر، مسلح لے کر، حصیرے لے کر، چٹائیاں لے کر ایک جگہ پر جو ہے جمعہ مسجد ہوتی تھی، وہاں پر جو ہے جمعہ کی نماز پڑھی جاتی تھی۔ جمعہ کو جمعہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ متفرق مساجد سے الگ ہو کر ایک جگہ پر جمعہ کی نماز پڑھی جاتی ہے، اس لیے اس کو جمعہ کہا جاتا ہے کہ یہ جمع کرنے والی مسجد ہے۔ جامع مسجد میں تمام لوگ جمع ہوتے تھے، بہترین قسم کا کپڑا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے، خطبے کے لیے، عید الفطر کے لیے، عید الاضحیٰ کے لیے اتنے کپڑے کا اہتمام نہیں کرتے تھے جتنا کپڑے کا اہتمام آپ جمعہ کے لیے کیا کرتے تھے۔ اتنی فضیلت عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے لیے نہیں ہے کہ جو جمعہ کے دن غسل کرتا ہے، عطر لگاتا ہے، تیل لگاتا ہے، اہتمام کرتا ہے، گھر میں ایک ماحول ہے، اونٹ جلایا ہوا ہے، عمدہ کھانا بنا ہوا ہے، سب غسل کر رہے ہیں اور ایک معطر فضا ہے، سورہ کہف کی تلاوت کی جا رہی ہے، سورہ یاسین کی تلاوت کی جا رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا جا رہا ہے۔ یہ نقشہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں، اسلامی مملکتوں کے زمانے میں جمعہ کا ایسا نہیں تھا کہ صاحب اقامت ہو رہی ہے اور آدمی دیکھ رہا ہے کہ صاحب ابھی اردو تقریر چل رہی ہے، ابھی عربی خطبہ چل رہا ہے، اور دکان کے اندر 2 شفٹ کر رکھی ہے، اونر کی ایک شفٹ ہے، کام والے کی ایک شفٹ ہے، اونر جا کر 1:15 بجے کی نماز پڑھ کر آتا ہے، کام والا جا کر 1:45 کی نماز پڑھ کر آتا ہے۔ علماء نے کہا کہ جمعہ کا وقت شروع ہونے کے بعد حلال کاروبار بھی حرام ہو جاتا ہے۔ میں آج اس لیے اس عنوان کو رکھا ہوں کہ عمومی طور پر ہم نے دیکھا کہ آج ہمارے پاس اس عید کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس جمعہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کچھ مساجد کی کمیٹی اس کے ذمہ دار ہیں، کچھ چاپلوس قسم کے علماء اس کے ذمہ دار ہیں کہ عوام جب دیکھتی ہے کہ بھئی بیان ہی آلتو فالتو ہو رہا ہے، ادھر ادھر کی ہاں کی جا رہی ہیں، میں جا کر کیا فائدہ، میں عربی خطبے میں پہلے خطبے کے بعد جاؤں گا، دوسرے خطبے کے بعد جاؤں گا، اور آ کر آخر وقت کے اندر کبے کی ٹھونگ مار کر وہ چپلوں کے پاس آ کر چپل ہی سے واپس چلا جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں سورہ جمعہ، سورۃ المنافقون جو پڑھا کرتے تھے، سبح اسم ربک الاعلی، اللہ کا حدیث الغاشیہ جو پڑھا کرتے تھے، وہ ایسا لگتا تھا کہ ایک ہفتے کے لیے ہمیں روحانی انجیکشن دے دیا گیا۔ قیامت کا منظر آنکھوں کے سامنے ہوتا تھا، قبر کی یادیں ہمارے سامنے ہوا کرتی تھی، ہمارا ایمان تازہ ہو جایا کرتا تھا۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک قوم کے اندر جو خرافات آ گئے، جو حالات آ گئے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ان حالات کو سامنے رکھ کر آپ غضبناک ہو جاتے تھے، آپ شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھاتے تھے۔ صحابہ کرام راوی بیان کرتے ہیں حتیٰ کہ آپ کے سینے مبارک اور بغل مبارک کی سفیدی اور چمک صحابہ کرام کو دکھائی دیتی تھی، ناراض ہوتے تھے قوم کے حالات پر۔ ما بال قوم یفعلون کذا و کذا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ ناراض ہو کر، غضبناک ہو کر، آپ کا چہرہ انار کے دانوں کی طرح سرخ ہو جاتا تھا اور فرماتے تھے کہ ما بال قوم کذا و کذا، قوم کو کیا ہو گیا ہے، کیا یہ کام کر رہے ہیں، یہ کام کر رہے ہیں، ناراض ہو جاتے اور کرنے کے کام کیا ہوتے وہ بتاتے۔ رمضان میں کیا کرنا ہے، شوال میں کیا کرنا ہے، نوجوان کس طرف جا رہے ہیں، بازاروں کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ جمعہ کا جو بیان ہوتا تھا اور جمعہ کا جو خطبہ ہوتا تھا امت کے لیے ایک آئینہ ہوتا تھا اور اس کے اندر اس کی اصلاح ہوا کرتی تھی۔ آپ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں
کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جمعہ کے بیان کے لیے اپنا جو حق تھا اس حق کے اندر کنسیشن اللہ نے فرما دی. عام طور سے آپ بقیہ دنوں میں ظہر کی نماز 4 رکعت پڑھتے ہیں، لیکن جمعہ فضیلت والا دن تھا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 6 رکعت نماز پڑھیں، 8 رکعت نماز پڑھیں، اس لیے کہ جمعہ کا دن ہے. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ جمعہ کے دن نصیحت کا حاصل کرنا، کلام پاک کو سیکھنا سکھانا، قوم کے احوال کو سمجھنا، دشمن کی چال کو سمجھنا، یہ اتنا ضروری ہے کہ میں اپنے حق میں سے آدھا حق معاف کر بقیہ حق جمعہ کے لیے دیتا ہوں. آپ نے سنا ہوگا کہ نماز کے آداب کے اندر بیان کیا گیا کہ آدمی حالت قیام میں ہو تو سجدے کی جگہ پر دیکھے، تشہد میں ہو تو گود میں دیکھے، اور رکوع کی حالت میں ہو تو اپنے پنجوں کی طرف دیکھے. تو جمعے کے احکامات کے اندر یہ بات بیان کی گئی کہ جمعہ کے دن پہلے آنے کی کوشش کرے، اور اس کے لیے فضیلت دی گئی کہ جو پہلے آئے گا اسے اونٹ کی قربانی کا ثواب. ذرا قربانی کے دنوں میں اونٹ خرید کر قربانی دے کر گوشت بانٹ کر دیکھیے. یہ حدیث سن لینا، یہ حدیث بیان کر دینا بہت آسان ہے. ٹیک لگا کر سو گے تو وضو چلا جائے گا. یہ حدیث سننا اور یہ حدیث جو ہے بیان کرنا بہت آسان ہے. یہ جانور کو لانا، اسے پالنا، اسے پرورش کرنا، پھر اس کی قربانی دینا، اس کی کھال کو فروخت کرنا، پھر صدقہ کرنا اور گوشت کو ٹھکانے لگانا، یہ پتہ چلے گا کہ آپ دیں گے. لیکن فرمایا کہ جو جمعہ میں پہلے آ جائے گا اللہ تبارک تعالیٰ اونٹ کی قربانی کا ثواب دیں گے. دوسرے پر اللہ تعالیٰ گائے کا، اور تیسرے پر دمبے کا، اور چوتھے پر مرغی کا، اس کے بعد انڈے کا، اس کے بعد عام صدقات کا. یہ کیوں آخر اتنی تاکید کی گئی؟ اور آپ دیکھیں کہ کسی بھی نماز کے معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جب نماز کی دعوت دی جائے تو تم جو ہے دوڑ کر آؤ، لیکن جب یہ کہا گیا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، نماز ہو رہی ہے اور آپ کو پتا نہیں کہ اس مسجد کے اندر 7 بجے نماز ہوتی ہے، آپ 1:30 بجے کے خیال سے اطمینان کے ساتھ آئے، استنجا کیا، وضو کیا، اتنے میں جو اقامت شروع ہو گئی. لیکن حکم یہ ہے کہ آپ اس کے بعد بھی اطمینان کے ساتھ آئیں تاکہ آپ کو نماز ملے تو ملے، نہ ملے تو کم سے کم مسجد کی بے ادبی نہ ہو. آپ آہستہ کریں، دوڑتے ہوئے، ایک آدمی جھٹکتے ہوئے، ایک آدمی اوپر، اللہ کے گھر کی بے ادبی اس کی اجازت نہیں ہے. کہا گیا کہ سکون کی بھلے سے جماعت کری جائے، لیکن جمعہ کے مسئلے کے اندر 2 چیزیں فرمائی. ایک کاروبار کو چھوڑنے کا مسئلہ، دوسری نمازوں کے بارے میں نہیں فرمایا. اس میں شفٹنگ چلے گی کہ اونر جا کر، مالک جا کر 1 بجے کی نماز پڑھ کر آ گیا، کام والا جا کر 1:30 بجے کی نماز پڑھ کر آ رہا ہے، چلو اس میں شفٹنگ چلے گی. اس کے اندر یہ کہا کہ فاسعوا الی ذکر اللہ، دوڑ کر آؤ، اس لیے کہ ایمان کی بیٹری کو چارج کرنا ہے، اس لیے کہ آئینے میں معاشرے کا، سماج کا برائیاں دیکھنا ہے، چہرہ دیکھنا ہے. فاسعوا الی ذکر اللہ، بڑی قوت کے ساتھ، بڑی تیاری کے ساتھ ایک ماحول بناؤ، اور ایک جو ہے گھر کے اندر اس قسم کا خوشبودار معطر فضا بناؤ. آؤ دوڑ کر. وذروا البیع، اور کاروبار کو چھوڑ دو. جس چیز کو چھوڑنے کا حکم دیا گیا، بنگلور کیا پورے دنیا، ہندوستان کے خاص طور سے 99% مساجد کے اندر عطر کا کاروبار ہوتا ہے، سرما لگانے کا کاروبار ہوتا ہے، ٹوپی بیچنے کا کاروبار ہوتا ہے، جبکہ وقت شروع ہونے کے بعد حلال کاروبار بھی حرام ہو جاتا ہے. یہ منبر رسول پر بیٹھ کر اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، اگر باہر اسپیکر لگا ہے، کنگا لگا ہے، مسلمان چائے کی ہوٹلوں کے تک اور دکانوں تک پہنچ رہا ہے، وہ کان کھول کر سن لے کہ وہ سور کا پیشاب کا بیپار کر رہے ہیں، وہ کتے کے پاخانے کا بیپار کر رہے ہیں. دیکھو روٹی کھانا حلال ہے حرام ہے؟ حلال ہے، لیکن رمضان المبارک میں طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک جو روزے کی طاقت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، اس کے لیے روٹی کھانا حرام ہے اور پانی پینا حرام ہے. شوہر کا بیوی سے ملنا، بیوی کا خامن سے ملنا حلال ہے، عبادت ہے. لیکن رمضان المبارک کے اندر طلوع آفتاب جو ہے صبح صادق سے لے کر سحری کے وقت سے لے کر غروب آفتاب تک یہ عمل کرنا حرام ہے، کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے. تو بعض حلال چیزیں بعض موانع سے سور کی طرح، شراب کی طرح
اور کتے کے پاخانے کی طرح حرام ہو جاتے ہیں۔ لیکن آج مسلمانوں کو مال اور دولت کی اتنی حوث ہے، حرص ہے کہ ساتھ ایک جگہ نیلسندر کی ایک مسجد کے اندر ہم نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بھائی 7 بجے 10 بجے ہمیں ختم کر ڈالتے۔ ہم نے ذمہ دار سے پوچھا کس خوشی میں؟ یہ تو جمعہ کا دن ہے، آؤ اللہ کے گھر میں سورہ کہف پڑھو، اس کی مستقل فضائل ہیں، سورہ یاسین پڑھو، اس کے مستقل فضائل ہیں، سورہ دخان پڑھو، اس کے مستقل فضائل ہیں۔ حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ جمعہ کے دن جو سورہ یاسین پڑھتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کی حاجتوں کو پورا فرما دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہم حاجتوں کو پورا کریں گے۔ کمینے حرام الظہر لوگ داڑھی مڈوں کے پاس جا کر لیمو لے کر ناریل لے کر صاحب ہماری بیوی کا مسئلہ حل کر دو، ہمارے کاروبار کا مسئلہ حل کر دو، ہمارے مقدمے کا مسئلہ حل کر دو۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ سورہ یاسین پڑھو تمہارا مسئلہ حل ہوگا، سورہ کہف پڑھو ایک جمعہ سے دوسری جمعہ تک کے لیے نور ہوگا، سورہ دخان پڑھو آخرت کے مسائل حل ہوں گے۔ خاص طور ایک ماحول بنایا جائے، کریٹ کیا جائے کہ ہم جو ہے ان صورتوں کو پڑھیں۔ اس کے علاوہ اب کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے ان سے پوچھا کہ 7 بجے کیوں؟ تو کہنے لگے کہ دکان کے اندر 2 شفٹیں ہوتی ہیں، ایک شفٹ والا آ کر پڑھ لیتا ہے اور وہ جا کر اپنے ملازم کو یا اپنے آقا کو، اپنے اونر کو پھر دوسری مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے بھیج دیتا ہے۔ تو یہ جو قرآن میں حکم ہے وزر البیع کہ تم کاروبار کو چھوڑ دو، یہ چھوڑنا کا کیا ہوا؟ اس مدت کے اندر جمعہ کے دن زوال آفتاب کے بعد، سورج کے زوال کے بعد نماز ہونے تک حلال کاروبار بھی حرام ہو جاتا ہے۔ وہ مسجد کے اندر عطر کا کاروبار کیا جائے، وہ ٹوپی کا کاروبار کیا جائے، وہ مسواک کا کاروبار کیا جائے، حلال کاروبار حرام ہو جاتا ہے۔ حرام میں سور بھی آتا ہے، حرام میں کتا بھی آتا ہے، حرام میں مردار بھی آتا ہے، حرام میں شراب بھی آتی ہے۔ مسلمانوں آج لوگ کہتے ہیں کہ صاحب جمعہ کے دن کاروبار میں خیر و برکت ہے اور بہت زیادہ بیپار ہوتا ہے۔ ہم کو کاروبار کی کثرت دیکھنا ہے یا کاروبار کی برکت دیکھنا ہے؟ آج مسلمان اس چیز کو بھلا چکا ہے۔ 10,000 کا بیپار ہوا، 2 لاکھ کا بیپار ہوا، لیکن حرام بیپار ہوا۔ خداوند قدوس کی عزت اور جلالت کی قسم، آج جمعہ کا دن ہے، فرشتے گواہ ہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، لکھ کر رکھ لو۔ اللہ تبارک تعالیٰ یہ حرام کی کمائی کو ٹھکانے لگانے کے جو ہے اسباب پیدا فرما دیں گے۔ گندا پانی پیشاب اس کی نالی کے اندر جائے گا، روح افزا کو اس کی جگہ پر رکھا جائے گا، زمزم کو اس کی جگہ پر رکھا جائے گا، پیشاب رکھنے کی جگہ زمزم نہیں رکھا جائے گا، زمزم رکھنے کی جگہ پیشاب کو نہیں رکھا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ حرام مال کو کیسے آپ کو باقی رکھ دیں گے؟ اگرچہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز تک مسلمان اپنے کاروبار کو بند کریں، جمعہ کا ماحول بنائیں، جمعہ کی فضا بنائیں، جمعہ کی جو رحمتیں برکتیں ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے جمعہ کے وقت ایک ایسی ساعت ہے، ایک ایسی گھڑی ہے کہ اس میں جو بندہ دعا کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کی مراد کو پورا فرماتے ہیں۔ اگر وہ ذکر کر رہا ہے، دعا بھی نہیں کیا، وہ کلام پاک کی تلاوت کر رہا ہے، ذرا ایک مرتبہ گھر کے ماحول کو تلاوت کے رنگ میں رنگ کر دیکھیے، ذکر کے رنگ میں رنگ کر دیکھیے۔ بہترین کھانا اب یہود و نصارہ کے طور طریقے، انگریزوں کے طور طریقے ہمارے سماج اور ہماری سوسائٹی میں آ چکے ہیں۔ ہم سنڈے مناتے ہیں، بال کٹوائیں گے کب؟ سنڈے کے دن۔ شادی بیاہ کب رکھیں گے؟ سنڈے کے دن۔ اور گھر کا کام کاج کب رکھیں گے؟ ہم سنڈے کے دن۔ لوگ کہتے ہیں کہ کارخانوں کو چھٹی ہوتی ہے اور جو ہے گورنمنٹ ملازمین، ہم کو لینا لانا کیا؟ ہم کسی اور کے خاطر جمعہ کی رحمتوں سے محروم ہو جائیں گے؟ نکاح کرنا ہے جمعہ کے دن کیجیے، گھر کے اندر جانا ہے جمعہ کے دن کیجیے، سواری لینا ہے جمعہ، ایسا کوئی ضروری نہیں، لیکن اگر موقع مل رہا ہے جمعہ کی رحمتیں اور جمعہ کی برکتوں سے مالا مال ہوگی، اس لیے کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ سورج جن دنوں میں طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کے دن سے بہتر اور کسی دن پر وہ طلوع نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کو بھی وفا کریں گے، وہ جمعہ ہی کے دن وفا کریں گے۔ جو لوگ جمعہ کا وقت شروع ہونے کے بعد کاروبار حلال کرتے ہوں، کپڑے کا کاروبار حلال ہے، چپل کا کاروبار حلال ہے، ہوٹل کا کاروبار حلال ہے، لیکن صاحب اس وقت سور کا پیشاب بیچنا، کتے کا پاخانہ بیچنا، مردار بیچنا اور قبرستان کے اندر، مکان کے اندر قبروں کی ہڈیوں کو بیچنا اور یہ بیچنا، دونوں کے دونوں برابر ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ حرام وہ بھی ہے، حرام یہ بھی ہے۔
بلکہ یہ حرام اور زیادہ ہے، اس لیے کہ شاعر اسلام جمعہ ہے، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے وذروا البیع، کہ تم کاروبار کو چھوڑ دو، تم بزنس کو چھوڑ دو، اور تم جو ہے خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ خریدنا بھی حرام ہے، بیچنا بھی حرام ہے، اور جو شفتوں کے اندر کاروبار کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کا توق اپنے گلے میں ڈالتے ہیں۔ خداوند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم، حرام کا کماؤ گے یہ نرسنگ ہوم کی بل ادا کرنی پڑے گی، یہ پولیس کو رشوت دینا پڑے گا، یہ ناجائز کاموں کے اندر اس پیسے کو اپنا لگائے گا، کم کماؤ گے اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ خیر و برکت نصیب فرمائے گا، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کم پیسوں کے اندر ضروریات کو پورا کر دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے قبض قدرت میں ہے کہ کسی کو دے کر بھی بھوکا رکھے اور کسی کو نہ دے کر بھی اس اللہ تبارک تعالیٰ اسے سیر کر دے۔ اس لیے جمعہ کی عظمت اور جمعہ کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور اس کی قدردانی کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم و شان نعمت اللہ نے ہمیں مرحمت فرمائی ہے۔ اور جیسے میں نے بتایا کہ نماز کے اندر ایک ایک رکن کے اندر ایک ایک جگہ دیکھنے کا حکم دیا گیا، تو جمعہ کے اندر حکم دیا گیا۔ حالانکہ یہ جو اردو تقریر کی جا رہی ہے یہ داخل جمعہ نہیں ہے، اصل جمعہ جو ہے وہ اذان ثانی کے بعد جو عربی خطبہ ہوتا ہے، احکامات جمعہ کے خرید و فروخت کے کاروبار کے حرام ہونے کے علماء نے لکھا کہ وذروا البیع کہہ کر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فرمایا ہر وہ چیز جو جمعہ کے لیے مخل بنتی ہو، جمعہ کے ادب کے خلاف ہو، کوئی اخبار پڑھ رہا ہے، کوئی دنیا کی گفتگو کر رہا ہے، کوئی سفر کر رہا ہے، کوئی بیوی سے بات کر، کوئی بھی کام زوال آفتاب کے بعد اللہ تعالیٰ نے بطور مثال کے بیع کو فرمایا، کاروبار کو فرمایا، لیکن کوئی بھی کام، کوئی موبائل میں بات کر رہا ہے، کوئی بیوی سے بات کر رہا ہے، کوئی ٹیوشن کی بات کر رہا ہے، کوئی گھر کے کرائے، ہر قسم کا معاملہ زوال آفتاب کے بعد سے لے کر آدمی کے جمعہ کے فارغ ہونے تک ناجائز ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے اندر کیا مقام و مرتبہ رکھا ہے کہ جیسے حالت سجدے میں ایک جگہ اور رکوع میں ایک جگہ، قیام میں ایک جگہ دیکھنے کا اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم فرمایا، تو جمعہ کے اندر مسئلہ یہ بیان فرمایا کہ خطیب کے چہرے کو دیکھو، خطیب کے خطبے کو سنو، غور سے سنو، بلکہ اس کے لیے جو فضیلت بیان کی گئی، اگر کوئی آدمی کچھ برا بھی کرتا ہے یعنی الٹا سیدھا کام کرتا ہے، پنکھے آف کرنے لگتا ہے، مائک کے اندر گڑبڑ کرنے لگتا ہے، یا کوئی اور مسجد کے ادب کے خلاف کام کرنے لگتا ہے، حکم یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، خطیب کے علاوہ یہ عام انسان کو کہنے کا حق نہیں ہے، وہ آئے جہاں جگہ ملے وہ بیٹھ جائے، خاص طور سے صفوں کو پھلاندے نہیں، مونڈوں کو کاٹے نہیں، دو آدمیوں کے درمیان تفریق نہ کرے، تب وہ جمعہ کے جو ثواب ہیں، فضائل ہیں اور خصوصیات ہیں اللہ تبارک تعالیٰ اسے مرحمت فرمائیں گے۔ وہ صفوں کو کاٹ کر دو آدمیوں کے درمیان فرق کر کر اور جدائی ڈال کر بیچ میں بیٹھتا ہے تو صرف اسے فجر سے لے کر ظہر تک کے گناہ اس کے معاف ہوں گے۔ اگر جمعہ کے آداب کو بجا جاتا ہے تو پچھلی جمعہ سے لے کر آج کی جمعہ تک کے گناہ اللہ تبارک تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ کیا حیثیت رکھتا ہے جمعہ کا خطبہ اور جمعہ کا بیان؟ میں نے آپ کو کہا کہ یہ اردو تقریر داخل جمعہ نہیں ہے، اگر صرف اذان دے کر عربی خطبہ پڑھ کر نماز پڑھا دی جائے، اب حرمین شریفین کے اندر اور دیگر ممالک کے اندر اردو تقریر کہاں کی جاتی ہے؟ وہاں تو عربی خطبہ ہوتا ہے، بلکہ دلی میں اور دیوبند میں، نارتھ انڈیا کے بہت سارے مقامات الحمدللہ اردو تقریر شروع ہو گئی، لیکن اکثر مقامات پر آج بھی عربی خطبہ یہی اصل جمعہ ہے۔ لیکن ہمارے اکابرین نے یہ سوچا کہ قرآن شریف کے اندر اللہ نے فرمایا فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف، نصیحت کی طرف، خیر خواہی کی طرف تم دوڑ کر آؤ، تو عربی خطبہ لوگ سمجھنے سے رہے، تو چنانچہ لوگوں کے اجتماع سے فائدہ اٹھانے کے لیے کچھ منٹ اور کچھ گھنٹے جو ہے پہلے تقریر اردو کے اندر رکھ دی گئی۔ یہ اردو کی جو تقریر ہوتی ہے گویا عربی کے خطبے کا خلاصہ ہی ہوتا ہے، جیسے اصل قرآن شریف عربی میں ہے لیکن اس کی تفسیر کی جاتی ہے، اس کی تشریح کی جاتی ہے کہ الف لام میم کے کیا معنی ہیں، حامیم کے کیا معنی ہیں، اور رحمان علم القرآن کے کیا معنی ہیں۔ کیا کوئی بتائے
کلام پاک کی تفسیر کرنا غلط ہے؟ کیا کوئی بتائے؟ حدیث پاک تو عربی میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی تھی، صحابہ کی زبان عربی تھی، آپ نے عربی میں حدیث بیان فرمائی۔ آج حدیث کی تشریح اردو میں، کنڑ میں، تیلگو میں کیوں کی جاتی ہے؟ تاکہ حدیث سمجھ میں آئے۔ تو جمعہ کے اندر تقریر کی سیریت کی جاتی ہے کہ عربی خطبے کے اندر جو تذکیر و مواعظ اور جو نصیحتیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تاکیدات ہوتے ہیں، گویا ان کا ترجمہ اردو کے اندر پیش کیا جاتا ہے۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ عربی خطبے کے کم و بیش احکام اگرچہ فقہی اعتبار سے آپ اگر کسی مفتی سے پوچھیں کہ بھائی عربی خطبے کے وقت جو ہے آپ سنت نہیں پڑھ سکتے، نفل نہیں پڑھ سکتے، امر بالمعروف نہیں کر سکتے، نہی عن المنکر نہیں کر سکتے، لیکن اس کی گنجائش اردو تقریر کے اندر ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں چونکہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے، اس کی تفسیر ہوتی ہے، تو کم و بیش وہی احکامات آج کے زمانے کے حساب سے اردو تقریر کے اندر بھی یہی احکامات لگنے چاہیے کہ آدمی غور و فکر کے ساتھ پوری بات کو سنے، امام کی طرف دیکھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے علماء اور صلحاء کے چہروں کو دیکھنے سے امت کے ہزاروں مسائل کا حل فرمایا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے صحابہ کرام کا مقام اونچا کیا۔ کیوں اونچا کیا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اندر کتنے صحابہ تھے جنہوں نے اللہ کے راستے میں کم خرچ کیا؟ اس کے مقابلے میں آج کتنے مسلمان ہیں، اربوں خربوں کی مساجد بن رہے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، لیکن ان کے اجر کو نہیں لگ سکتے اس لیے کہ حالت ایمان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور نبی کو انہوں نے ایمان کی آنکھوں سے دیکھ کر اسی حالت میں ان کا انتقال ہوا۔ بس دیکھنے کا فرق تھا، انہوں نے دیکھا تو کوئی صدیق بن گیا، کوئی فاروق بن گیا، کوئی عثمان بن گیا، کوئی طلحہ بن گیا، کوئی زبیر بن گیا، کوئی کاتب وحی بن گیا، کوئی امین الامہ بن گیا، ایک ایک لقب والا، ایک ایک خصوصیت والا، ایک ایک فضیلت والے، ایک ایک صحابی بن گئے صرف دیکھنے کی وجہ سے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولیاء اللہ اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ کے ولی وہ ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ منبر رسول پر، محراب پر اولیاء کرام کو منتخب کیا جائے، ایسے نہیں یہ ہماری چاپلوسی کرے، یہ ہماری خوش آمدی کرے، وہ ایسا بیان کرے کہ ہوائی فائرنگ کرے، اس سے داڑھی منانے والا بھی خوش ہو جائے، داڑھی رکھنے والا بھی خوش ہو جائے، سود کھا کر ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرنے والا بھی خوش ہو جائے، حلال کھانے والا بھی خوش ہو جائے، حرام کے پیسے لے کر قوم کا پیسہ ڈبا کر احرام پہن کر اللہ رسول کو دھوکہ دینے کی نیت سے وہ لبیک بولتا ہوا جائے، وہ بھی خوش ہو جائے، عورتوں کو بازاری عورتوں کے اور رنڈیوں کے کپڑے پہنانے والا بھی خوش ہو جائے، اور حضرت فاطمہ کا حجاب پہنانے والا بھی خوش ہو جائے۔ یہ دو رنگی چال آج منبر و محراب کا استعمال میں کہتا ہوں کہ غلط ہو رہا ہے۔ کچھ تو کمیٹیاں اس کا ناجائز استعمال کر رہی ہیں اور کچھ تو علماء نے سو اس منبر و محراب کا ناجائز استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، اب کس چیز کا انتظار ہے؟ ہماری مسجدیں لٹ رہی ہیں، ہماری عورتوں کی عزت و آبرو لٹ رہی ہے، کلام پاک کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، ہمارے نوجوانوں کو قید و بند کی صورتوں سے گزارا جا رہا ہے، ہمارے کلچر کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمارے تہذیب و تمدن کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج کے نوجوانوں کو چہروں کو دیکھ کر پتہ نہیں چلتا یہ مسلمان نطفے سے پیدا ہوا، یہ غیر کے نطفے سے پیدا ہوا۔ آج یہ پتہ نہیں چلتا کہ مسلمان سنڈے کو عظمت دے رہا ہے یا جمعہ کے دن کو عظمت دے رہا ہے۔ آج مسلمانوں کی شادی بیاہ کے رسوم و رواج کے اندر کیا کوئی دیکھ کر یہ بتا سکتا ہے کہ یہ رنڈیوں کا مجمع ہے، یہ شرمگاہوں کے دیکھنے والے عورتوں کا مجمع ہے، یا یہ وہ عورتیں ہیں ان میں سے کسی کا نام فاطمہ ہے، زلیخا ہے اور زینب ہے، رقیہ ہے اور ام کلثوم ہے؟ اللہ کے لیے بتائے، آپ کسی اجنبی علاقے کے اندر چلے جائیں اور مسجد کا پتہ کرنا چاہیں اور کسی مسلمان کا پتہ کرنا چاہے، کیا ان چہروں کو دیکھ کر پتہ لگ سکتا ہے یہ مسلمان کے حلال نطفے سے پیدا ہونے والے مسلمان بچے ہیں یا کافروں کے نطفے سے پیدا ہونے والے حرام کے بچے ہیں؟ اور مسلمان عورتوں کو بازاروں کے اندر